اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اب دیکھیں کہ یہ قربانی کی کرنے میں حکمت کیا ہے۔ کچھ مسلمان حضرات سمجھتے ہیں ایک عید ہے، گوشت کاٹنا ہے، گوشت کھانا ہے، یہ ایک رسم کو جو ہے سمجھ لیا ہے کہ یہی عید ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل تین قسم کے تصورات جو ہے اس سلسلے میں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قربانی ہر مذہب میں مشروع ہے اور شائع ہے۔ پرانے زمانے میں بھی، قدیم زمانے میں بھی لوگ قربانیاں کرتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں پر بھینٹ چڑھاتے تھے، بلی چڑھائی جاتی تھی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے تذکرہ بھی ہے کہ اس کے الگ الگ قسمیں تھیں، موقوذہ ہے، متردیہ ہے، نطیحہ ہے۔ کسی کی گردن توڑ دی جاتی تھی، کسی کے گردن کے پیچھے کے حصے پر جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے مار دیا جاتا تھا، کسی جانور کے سر پر پتھر سے جو ہے مار کر زخمی کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس کا خون جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں پر جو ہے وہ چڑھا دی جاتی تھی۔ یہ اس طریقے کا معاملہ تھا۔ پھر جب حضرات انبیاء کی جب محنتیں ہوئی تو اس وقت کے مسلمان قربانی کے گوشت کھاتے نہیں تھے، پہاڑ کے اوپر اپنی قربانیاں لے کر جاتے تھے۔ آسمان سے ایک آگ آ کر کے جس کی مقبول قربانی ہوتی اس کو بھسم کرتی اور کھا جاتی۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ دوسرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دراز زمانے کے بعد جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس بیٹے کی محبت دل میں جب گھر کر جاتی ہے، اللہ رب العزت بطور امتحان کے حضرت ابراہیم کے خواب میں انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو بچے سے بھی انہوں نے رائے لی کہ بیٹا کیا کیا جائے، تو بچے نے کہا کہ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابا حضور آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، میں بالکل اس بات پر صبر کروں گا۔ پھر جو بچہ عقل مندی کو اور چلنے کو اور ہوش والا جب ہوا تو اس باپ نے اس بچے کو ذبح کیا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جس کی قربانی ہو گئی۔ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک حکم دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جو ہے وہ زندہ کریں۔ تیسرا یہ کہ دراصل جو قربانی ہے وہ انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بھینٹ چڑھانے کا مسئلہ ہے۔ بشکل جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی رخصت دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ قربان ہو جائیں اور اس کی جگہ ہم کسی جانور کو قربان کریں۔ جب یہ تصور ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے لیے جو ہے وہ لٹ جانا ہے، اللہ کے لیے جان دینا ہے، تو انسان نہ دنیا دیکھتا ہے نہ اپنی عمر درازی سوچتا ہے کہ بس اللہ کی دی ہوئی یہ جان، یہ مال، یہ اسی کی امانت ہے، ہمیں اسی کے حق جو ہے راہ میں جو ہے وہ لٹا دینا ہے۔ اس تصور سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی دی ہے جو جانور کی شکل میں ہے اور ہم اس کو قربان کرتے ہیں۔ جب یہ تصور معلوم ہوگا کہ ایک تو ایک عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے، دوسرے یہ سنت ابراہیمی ہے، تیسرے یہ کہ اللہ کے دربار میں ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جب ہمیں اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو رسم سے کبھی ادا نہیں کرے گا کہ جا کر کے جو ہے وہ کہیں قربانی ہو رہی ہے، اپنا حصہ دے دیا، بس ایک عید ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔